خادم حضرات، زندگی ختم ہو گئی، قیامت برپا ہو گئی، جانے والے آگے چلے گئے، رہنے والے زمین پہ اتر گئے۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا ہاں، تم اس کو ایسے دیکھو گے جیسے ابر رواں کے پیچھے چاند نظر آتا، جیسے آپ چاند کو دیکھتے ہو ہلکے بادلوں کی اوٹ میں۔ خادم حضرات، مجھے خیال آیا، اگر جوش و شوق محبت الہی بڑھ جائے اور سحاب ابر کی شکل میں آنکھیں برس پڑے، تو اس حجاب ابر کے سائے میں بھی تو آپ خدا دیکھ سکو۔ اگر آپ کی محبت، آپ کا شوق اس درجہ پر کہ چیست حیات دوام سوختن ناتمام، اگر اللہ کی آرزو، اس کی طلب، اس کی ہمزائگی کی جستجو بڑھ جائے اور آپ کے دل و دماغ میں اس فراق کا احساس ہو جو اس چھوٹی سی زمینی حقیقت کا اس حقیقت مطلقہ سے ہے، اور اگر آپ کی آنکھ پہ بھی ابر کے پردے آ جائیں تو عین ممکن ہے کہ آپ اس زمین پر ہی خدا کو دیکھ لیں۔ یہ حیثیات آپ کے باطن میں جب تک موجود نہیں ہوتی، ہوا سے خمسہ سے کچھ آگے اس کا ویژن پایا جاتا ہے، ذرا سا آگے، ایسے جیسے ہم اپنے احساس میں، ادراک میں مکمل احساس ہوا رکھتے ہوں مگر دیکھ نہیں پاتے۔ نہ صحیح اگر اس جسد کی آنکھ سے اگر نظر نہ آئے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ حیرانی یہ ہے کہ آپ کے وہ اپنی روح کے اضطراب میں وہ کیوں نہیں نظر آتا۔ حیرانی یہ ہے کہ آپ کو اپنی خطاؤں کے حصار میں نظر کیوں نہیں آتا، اور حیرانی یہ ہے کہ جو رگے گلو سے قریب ہے اس کو آپ اتنا دور کیوں سمجھتے ہو۔ In between us and God, the major problem is کانٹریکٹزم۔ اتنا کانٹریکٹر ہے، اتنا کانٹریکٹر ہے، جگہ جگہ کمیشن لینا، جگہ جگہ آشرے دینا، آرزو رکھنا۔ تصوف کے سلاسل کی کرپشن کا یہ حال ہے کہ عفونت اٹھ رہی ہے، اور شرع تو شاید ایک ذاتی اقتدار کی زینت ہو چکی ہے، اور وہ سادہ سے حقائق جن کو خدا اپنے نزدیک آپ کے بڑے جرائم سمجھتا ہے، خواص کی غلطیاں عموم کی مذہبی اپروچ بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی جو کوئی بڑا انسان کرتا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے ایک ہجوم جو ہے اس کو اپنے دین بنا لیتا ہے۔ دس از دی پوائنٹ جہاں آپ خدا سے دور ہو جاتے۔ کس نے کہا تھا کہ خدا بے علم ملتا ہے؟ کس نے کہا تھا کہ خدا بے ارادہ ملتا ہے؟ کس نے کہا تھا کہ خدا اس کو ملتا ہے جسے اس کی آرزو نہیں ہوتی؟ کس نے کہا تھا کہ خدا کی شناخت جاہلانہ طرز زندگی میں ہوتی؟ وہ جو اول و آخر آپ کو تعلیم کی خبر دیتا تھا، کیا اس کی اپنی شناخت جو ہے کرامات کے تجسس میں ہوگی؟ کیا دیوانگی کے خروش میں ہوگی؟ کیا جذب و سرور کی ساعتوں میں ہوگی؟ کیا اس کے سب سے قریبی عزیز دوست جن کا وہ رفیق اعلیٰ تھا، کیا اس نے ان کو اپنی طرف بڑھنے کا یہی راستہ بتایا تھا جس پہ آج پورا زمانہ
بڑے سے بڑی توجہ کو، قریبی کو، خدا کے رسوخ کو چند استدراج کی کرامات پہ محیط کرتا ہے اور چند ایک نظری دھوکے اور شراب کو اکتشافات گنتا ہے۔